تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان راستہ بتایا۔ اس کے ساتھ چند چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کا اہتمام کر لے تو یہ جو اپنی اصلاح جس کے بارے میں لوگ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں اور ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے رستہ سوچا ہوا ہے وہ میرے خیال ہے کہ اپنے آپ کو تسلی دینے والا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو عام طور پر بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں یا کسی بھی نیک آدمی کو ملتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ بس میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر دے۔ تو ٹھیک ہے، دعا تو آپ کرنی بھی چاہیے اور کروانی بھی چاہیے اور ہر کام کی کرنی چاہیے، لیکن دعا پر اکتفا کہ بس بندہ سوچے کہ بس اب جب بھی دعاؤں کے لیے لوگوں کو کہہ دیا تو جب دعا قبول ہو جائے گی تو میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں، بھائی اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں۔ اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ بندہ اس کے اسباب اختیار کرے، اور وہ اسباب اگر ہم بہت مختصر کر دیں تو کم سے کم بھی 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا اہتمام انسان کو کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ عام مشاہدہ اور عام تجربہ یہی ہے، آپ 1400-1500 سال کی اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے لوگ جن کو اصلاح یافتہ سمجھا گیا، جن کو اصلاح یافتہ کہا گیا، جن لوگوں کی واقعی اصلاح لوگوں نے دیکھی اور لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق اور اجماع رہا کہ یہ اصلاح یافتہ لوگ ہیں، وہ آپ کو ان 5 مراحل سے گزرے ہوئے لازماً نظر آئیں گے۔ پہلی بات اس میں صحبت کی، کہ ایک آدمی کو اگر اس نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر اس نے گناہوں کی زندگی چھوڑنی ہے، اگر اس نے اللہ جل شانہ کی اطاعت کے اوپر آنا ہے تو اس کو اپنی صحبت درست کرنی ہوگی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لوگ ٹھیک کرنے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک شرابیوں کے اندر بیٹھا ہو، وہ سود خوروں کے اندر بیٹھا ہو، وہ جواریوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، وہ اور ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا لوگوں کے ساتھ وہ صبح و شام وہاں بیٹھے اور خود بخود اس کی اصلاح بھی ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کو لازماً نیک لوگوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانی پڑے گی، ان کے پاس جانا پڑے گا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کی بات سننی پڑے گی، ان سے ایک تعلق اور محبت اس کو استوار کرنی پڑے گی۔ اور یہ چیزیں بعض لوگوں کو اللہ جل شانہ قدرتی طور پہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بیچارے بہت زیادہ نیک تو نہیں ہوتے، لیکن ویسے نیک لوگوں کے ساتھ ان کو مناسبت ہوتی ہے، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے پاس گزرے ہوئے اوقات کو اپنی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، وہ کسی نیک آدمی کی صحبت میں چلے جائیں، کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی، تو ان کی طبیعت کے اوپر اس کا ایک غیر معمولی بوجھ پڑ جاتا ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے اس مجلس کے اندر۔ اور یہ کسی آدمی کی شقاوت کی اور اس کی بدبختی کی بڑی انتہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے لیے کوئی نرمی اور گنجائش ہی نہ، اس کو وہی جس طبقے کے اندر وہ صبح و شام رہتا ہے اس کو وہی کے وہی لوگ پسند۔ تو پہلی چیز جو ہوگی اس میں وہ صحبت ہے کہ انسان کو صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھول کر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کو دن بھر اللہ یاد نہ آئے، دن بھر وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے انسان کے دل میں قائم ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب وہ اللہ 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 اپنی زبانوں سے کہتا رہتا ہے اپنی زبان سے، تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک یاد اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کہ نام اس کے ہونٹوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو اپنی ہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس میں اس کو ہمت کرنی پڑے گی، اور ہمت کے علاوہ اس کا کوئی رستہ کتاب و سنت میں نظر نہیں آتا، اور وہ یہ کہ اس کو گناہوں سے ہمت کر کے اپنی دوری اختیار کرنی پڑے گی، چھوڑنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی، اللہ معاف کرے، آپ سوچیں ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور اسی دوران وہ اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، فرض کریں اپنی زبان سے، اللہ نہ کرے شراب بھی پی رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین ہے، ایسے گناہوں کے اوقات کے اندر اس کو لینا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنی ہمت کو بروئے کار لانا ہوگا۔ پھر یہ ہمت کے ہر ایک کے درجات ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمت پیدا ہوتی ہے یہ خود اسی پہلی چیز سے پیدا ہوتی ہے جو میں نے جس کا نام سب سے پہلے لیا کہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ جب بندہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ بھی گوشت پوست کے انسان ہے، ان کا بھی جسم اسی طرح بنا ہوا ہے جس طرح میرا بنا ہوا ہے، ان کو اگر یہ ساری توفیقات مل سکتی ہیں جو ان کی زندگی ہے،
تو مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے اور موٹے موٹے گناہ جو ہے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا؟ تو یہ تو ایک گناہوں سے اس کو الگ ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو کھینچ کر اس سے الگ کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ ایک گناہ ہے اور ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، یعنی گناہوں کے اسباب۔ وہ چیز جس کے بارے میں انسان کو پتہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے گناہ کی طرف جاتا ہوں، ان اسباب کو بھی ترک کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی ایسا دوست ہے جو نشے کرتا ہے، اور اس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ میں یوں تو نشہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جب اس کے ساتھ ملتا ہوں تو اس کے ساتھ بیٹھتے ہی چونکہ یہ شروع کرتا ہے تو میں بھی پھر اس کے ساتھ دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ اس کو یہ بندہ جو ہے، اب یہ خود بندہ تو گناہ نہیں ہے لیکن گناہ کا ایک سبب ہے، اس کو اس بندے سے دوری اختیار کرنی پڑے، اس کو اس بندے سے دوری رکھنی پڑے۔ کسی کا اگر کسی نامحرم کے ساتھ تعلق ہے اور وہ نامحرم کا تعلق اس کو گناہوں کے اوپر لے کر جاتا ہے، تو اس نے ایک تو گناہ ہے جو زنا ہے یا بد نظری ہے، اور ایک وہ تعلق ہے جو باعث بنتا ہے اس گناہ کا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو ان تعلقات سے کنارہ کش ہونا پڑے۔ چوتھی چیز یہ، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ دین کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے اس کو اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے اور اس بات کے اوپر پورے شرح صدر ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر اس کو پوری طرح علم ہونا چاہیے کہ جو رستہ میں نے دین کا اختیار کیا ہے یہ رستہ سنت کا رستہ ہے، یہ دین کے نام پر کوئی اور بے دینی نہیں، یہ عین وہ رستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، بنا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں۔ سنت کی شاہراہ سے ہٹ کر